ایک چیز بہت obvious ہے اور وہ یہ ہے کہ گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے انڈسٹری کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب سے یہ مغربی ملک ہیں جو ووٹنگ شیئرز کنٹرول کرتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے، تو وہ ان ملکوں میں ایک بہت انیزینس تھی بہت سالوں سے کہ ان کی جو صنعتیں بند ہو رہی ہیں وہ اس لیے بند ہو رہی ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں کی صنعتیں چل پڑی ہیں. تو اس لیے انہوں نے پھر جب یہ ہوا تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف وہ کاؤنٹر ریولوشن جو آیا، اس کے بعد یہ کاؤنٹر ریولوشن مین اسٹریم اکنامکس بن گیا. اور مین اسٹریم اکنامکس جب وہ بن گیا تو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے اس کی جو تھیری ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز پہ یہ لگوانے کو کنڈیشنالٹیز. اور ان کنڈیشنالٹیز میں آپ دیکھیے کہ یہ اب بالکل ہی روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ اتنے بہت سے طریقے ہیں ریونیو جنریشن کے، مگر آئی ایم ایف انہی کو پہ ترجیح دے رہا ہے جس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گا صنعتوں کا، جس سے قیمتیں بڑھیں گی صنعتی اشیاء کی اور صنعتیں بند ہوں گی. آپ دیکھیے کہ میں نے اسی لیے میں خلاف ہوں آئی ایم ایف کی پالیسیز کے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے. آپ دیکھیے کہ 90 کی دہائی میں کیا ہوا تھا، وہی میں نے بار بار سب کو بتایا تھا کہ 90 کی دہائی میں ہمارے 5,000 کارخانے بند ہو گئے تھے اور 20 لاکھ لوگ ان ایمپلائڈ ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ گروتھ ریٹس بالکل پیتھیٹک ہو گئی تھی 2.1%. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. یہ جو آج کل مسئلے ہیں بجلی کے اور گیس کے اور یہ جو سارے، یہ اس لیے ہیں کیونکہ 90 کی دہائی میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، نہ بجلی پہ نہ اس قسم کے ہمارے جو وہ ہیں ذخائر ہیں ان کے ڈیولپمنٹ پہ. تو اس کی وجہ سے 90 کی دہائی کو میں لاس ڈیکیڈ کہتی ہوں، اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ سب ڈیویلویشنز کیے جب بھی 90 کی دہائی میں، اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گیا، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئیں. جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ لوگ لینڈنگ ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب لینڈنگ اینٹی انفلیشنری میجر کے طور پہ. دیکھیے میں نے بارہا کہا ہے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اکنامکس بالکل نہیں آتی ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیے قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہا ہے، تو اس کو کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. اور کاسٹ پش انفلیشن کو ٹیکل کرنے کے اور طریقے ہیں، اور جس طرح حکومت کر رہی ہے لینڈنگ ریٹ بڑھا کے، وہ جب کیا جاتا ہے جب ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو. ہمارا انفلیشن ڈیمانڈ پل نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ سب کے سامنے آیا ہے کہ ہم بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کی بڑھا رہے ہیں، اس لیے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہا ہے. تو یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. اس کو گورنمنٹ ٹیکل کرتی ہے، اسٹیٹ بینک ٹیکل کرتا ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن کی اسٹریٹجی لگا کے. یہ میں نے بارہا کہا ہے، مگر اس سے کافی عیاں ہے یہ بات کہ ان کو انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے، ان کو صرف لینڈنگ ریٹ بڑھا کے کاسٹ آف پروڈکشن کو اور بڑھانا ہے تاکہ صنعتیں بند ہوں. بڑے پیمانے پہ اب صنعتیں بند ہونا شروع ہوں گی اور بہت لوگ بے روزگار ہوں گے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آمدنی کا تناسب جو ہے، ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے، وہ اور بڑھ جائے گا. اس کا جو سکیونس ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم میں، اور اس کی وجہ سے غربت بہت بڑھے گی. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 90 کی دہائی میں جب نون لیگ اور یہ حکومتیں تھیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، تو وہ لوگ سب یہی کر رہے تھے جو آج پی ٹی آئی نے کیا ہے اور اب یہ کمبائنڈ حکومت کر رہی ہے. یہ سب ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں ملک کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ اس کی وقت غربت اتنی بڑھ گئی تھی 90 کی دہائی میں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں 50% لوگ جو ہیں وہ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں.
اور اندرون سندھ میں 85% لوگ جو تھے وہ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے تھے. ان کے پاس بالکل نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی تھا، نہ کچھ تھا، اور بالکل جیسے ننگے بھوکے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ابھی اسی طرف حالات جا رہے ہیں، مگر حکومتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ سب دولت مند لوگ ہیں، وہ سب اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور یہاں وہ آ کے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں، باریاں لیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک حکومت کو ہٹا کے دوسری کو کیوں لایا جاتا ہے. ایک تو اس لیے کہ وہ باربرا اسٹالنگز نے بہت صحیح کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یہ ترقی پذیر ملکوں میں حکومتوں کو جھاڑوؤں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ایک جھاڑو سے جب آپ کافی کوڑا نکال لیتے ہیں، وہ جھاڑو پرانی ہونے لگتی ہے، تو نئی جھاڑو لاتے ہیں تاکہ نئی جھاڑو اور اچھا صفائی کرے گی. تو یہ جو حکومتیں ہیں ہماری پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور باقی بھی جماعتیں، یہ جھاڑوؤں کی طرح ان کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں. ایک جھاڑو کو پرانی ہو جاتی ہے، اس کو فارغ کرتے ہیں اور نئی جھاڑو لے آتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.